السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایروگنس سے ریلیٹڈ ہے، پرائڈ سے ریلیٹڈ ہے، تکبر سے ریلیٹڈ ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جو قرآن میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپروکسیمیٹلی 30 to 35 جگہوں پر کیا ہے الگ الگ پرسپیکٹو میں، تو ان میں سے کچھ آیات جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ ایروگنٹ ہوتے ہیں، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو بہت زیادہ پرائڈ والے ہوتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سزا سنائی ہے آخرت میں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایروگنس کا کیا مطلب ہوتا ہے یا کبر کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ تو کبر کا بیسک جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو حق ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، بات ہے اس کو نہیں مان رہے ہیں، حق کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم سے انفیریئر ہیں اور ہم ان سے سپیریئر ہیں، ہم ان سے بہتر ہیں۔ اب یہ ایروگنس کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات پہ ایروگنٹ ہیں کہ آپ فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہیں، آپ زیادہ گڈ لکنگ ہیں، آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ زیادہ نیک ہیں، تو یہ ایروگنس کسی بھی، یا آپ زیادہ پاورفل ہیں، تو یہ کسی بھی فارم کی ایروگنس ہو سکتی ہے، اور ان تمام فارمز آف ایروگنس کو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ کہیں پر بھی اگر ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ رہے ہیں اور دوسرے کو حقیر جان رہے ہیں، تو یہ ایک غلط کوالٹی ہے جو ہمارے اندر ہے، اور ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہے اس چیز کو اپنے اندر سے ہٹانے کی، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہنے کی کانسٹنٹلی۔ تو یہاں پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے جو کبر والے ہیں، جو مستکبرون میں سے ہیں، جو کانسٹنٹلی جو ہیں وہ کبر کرتے ہیں، بہت زیادہ پراؤڈ ہیں اپنے اوپر۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ Your God is only one God. As for those who do not believe in the hereafter, their hearts are in denial and they are too proud۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک انوکھی چیز سمجھا ہے، لیکن آپ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی ہیومن بینگ یونیک نہیں ہوتا، کوئی بھی ہیومن بینگ ایک الگ انڈیویجول نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے الگ نہیں کر سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے واحد ہونے کی، اس کو ہم کسی بھی طریقے سے اپنے ایز ہیومن بینگز اپنے اندر ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ڈسٹنکٹ سمجھنا، اور پھر جب ہم ڈسٹنکٹ سمجھیں گے تو ظاہر ہے ہم آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اس چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، اور ہم سب جو بنو آدم ہیں اور باقی سارے جتنے بھی کریشنز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والی ہیں، ہم سے بھی وہی کوشچنز ہوں گے جو باقی کریشن سے ہوں گے، جو باقی ہیومن بینگ سے ہوں گے۔ تو اس چیز کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور پھر نیکسٹ آیت میں بھی یہی ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستكبرین۔ without a doubt Allah knows what they conceal and what they reveal۔ He certainly does not like those who are too proud۔ So اللہ تعالیٰ بالکل بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بوسٹفل ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ جن کے اندر پرائڈ ہوتی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آلریڈی وہاں پہ شیطان موجود تھا، اور شیطان کیوں مردود ہے اس چیز کو ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا، کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ تو وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایک یہ ایسا سن ہے جس سے اور گناہ جو ہیں وہ اوریجنیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے بالکل انکار کر سکتے ہیں اگر آپ اس چیز میں پڑ گئی کہ میں کسی سے بہتر ہوں، میں ایکس وائی سے بہتر ہوں۔ تو اگر ہم ایسا کام کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھ رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، دیٹ مینس کہ ہم شیطان کو فالو کر رہے ہیں، کیونکہ شیطان کی بیسک کمپلینٹ یہی تھی کہ میں بہتر ہوں، اور پلس میں آپ کی بہت زیادہ عبادت بھی کرتا ہوں، تو آپ نے کیسے اس دنیا کا خلیفہ جو ہے وہ ہیومن بینگ کو بنایا ہے، آپ نے کیسے آدم علیہ السلام کو ہم سے سپیریئر بنایا ہے، ان کو زیادہ نالج دی ہے۔ تو اسی لیے شیطان جو ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی اور تکبر کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کہا، اور پھر وہ obviously جہنم میں جائے گا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شیطان کے فٹ سٹیپس فالو نہ کریں، اور ایروگنس کے اندر کسی بھی طریقے کی نہ پڑیں۔
اب اسی کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایروگنس کا جو ٹاپک ہے یا جو سبجیکٹ ہے یہ قرآن میں الگ الگ طریقوں سے ڈیل ہوا ہے. تو ایسی سورہ اعراف کی آیت نمبر 146 ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اس دنیا میں، کیسے ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی سائنس جو ہیں ان کو چھپا لیتا ہے. دیٹ مینس کہ آئی ول ٹرن اوے فرام مائی سائنس دوز ہو ایکٹ انجسٹلی ود ایروگنس ان دا لینڈ. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لینڈ میں انجسٹس پھیلاتے ہیں، ایروگنٹ ہوتے ہیں، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے جو حق بات ہے اس سے پھیر دیتا ہے. جو سچ بات ہے ان کو وہ سچ نہیں لگتی، کیونکہ وہ اپنے پاور میں یا اپنے پرائڈ میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں یا سیلف obsessed ہوتے ہیں بیسیکلی، کہ ان کو جو ریالٹی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ ہر چیز صرف اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. اور اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں جو ان کا اپنا بنایا ہوا وے ہے. جیسے کہ فرعون کا تھا کہ فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ میں ہی سب چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کیا تھا. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں ایسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں ٹوٹل علم ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اس کے آگے اینڈ ایون اف دے ور ٹو سی ایوری سائن دے اسٹل وڈ ناٹ بلیو ان دیم. جیسے کہ فرعون نے کیا کہ فرعون نے ہر سائن دیکھا. اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا عصا ڈالی اور سارے جو میجیشینس تھے وہ اسلام لے آئے. لیکن پھر بھی کیونکہ فرعون جو ایروگنٹ تھا، یہاں پہ میں اگزامپل دے رہی ہوں فرعون کا، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ تکبر کریں گے، اگر ہم تکبر کریں گے تو ہم بھی ایسے لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کوئی سچ بات بھی کہہ رہا ہو تو بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، آؤٹ آف ایروگنس یا آؤٹ آف یہ کہ ہم کسی اور کی بات کیوں مانیں، ہمیں آلریڈی سب کچھ معلوم ہے، ہمیں کسی سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اف دے سی دا رائٹ پاتھ دے ول ناٹ ٹیک اٹ. کہ اگر ان کو سیدھا راستہ دکھتا بھی ہے تو بھی وہ اس کو فالو نہیں کرتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نالج نہیں ہے، لیکن وہ صحیح راستے کو فالو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر کبر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی بتائی ہوئی بات کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور لیکن اگر ان کو دکھتا ہے سبیل الغی یتخذوا سبیلا، بٹ اف دے سی اے کروکڈ پاتھ یا لاسٹ پاتھ، جو لاسٹ پاتھ ہے یا جو غلط پاتھ ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ضرور فالو کرتے ہیں. اب غی ایک لیول بھی ہے جہنم کا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں کہ جو صحیح بات آتی ہے سامنے اس کو فالو نہیں کریں گے، غلط بات کو فالو کریں گے، اور یہی غلط بات انہیں کہاں تک لے کے جائے گی؟ جہنم تک لے کے جائے گی، کیونکہ غی ایک جہنم کا لیول ہے. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. دس از بیکاز دے ڈینائڈ آور سائنس. کہ انہوں نے صحیح بات آنے کے بعد بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ کے سائنس تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے آیات اس دنیا میں رکھی ہیں، ان کو ریجیکٹ کیا، ان کو نہیں مانا. اور دے ور ہیڈلیس آف دیم، کہ وہ غافل تھے، اسے ان کو معلوم تھا لیکن پھر بھی وہ اس پہ ایکٹ نہیں کرتے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت جو یہاں پر میں نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. کہ اب یہ جو ایروگنٹ لوگ ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کون کہہ رہا ہے، ان کے ریلیٹیوز کہہ رہے ہیں، ان کے فرینڈس کہہ رہے ہیں، ان کے جاننے والے کہہ رہے ہیں، ان کے ٹیچرس کہہ رہے ہیں، ان کے نیبرس کہہ رہے ہیں. جو بھی اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اگر ان کو کوئی کہتا ہے، یہاں پہ سبجیکٹ جو ہے وہ نہیں ہے، پیسو میں ہے، کہ جب کوئی بھی ان سے یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا خوف کریے، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریے، تو پھر وہ کیا ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، کسی نے اس کو کرٹیسائز کیا یا اس نے اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کری، تو جو یہ ایروگنٹ انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ پرائڈ اتھارٹی کیریز دیم آف ٹو سن. وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتا، وہ اس چیز کو سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ پرائڈ ہے، وہ اپنے آپ کو ہر چیز کی اتھارٹی سمجھتا ہے. تو یہ والی جو ایروگنس ہے، اپنے آپ کو ہر چیز کی اتھارٹی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں علم ہے، یہ نہیں فکر کرنا کہ انسان کیا رہا ہے. اگر کوئی نیک انسان ہوگا جس کے اندر ایروگنس نہیں ہوگی، اگر اس کو کوئی
ये बोले कि आप अल्लाह ताला से डरिए, तो वो फौरन अल्लाह ताला को याद करेगा और अपने जो गलत काम है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, या एटलीस्ट इस बारे में सोचेगा। लेकिन जो एरोगेंट इंसान होगा वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपने जो गलत काम है उसको कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपने किए हुए काम से अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अब उसको ये दिखाना है कि हाँ मैं सही हूँ। वो क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता, और उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि उसको अल्लाह ताला का अल्लाह ताला याद दिलाए जा रहे हैं, उसको ये बताया जा रहा है कि आपको अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई ऐसा इंसान उसको क्रिटिसाइज करे जिससे उसकी नहीं बनती, या वो जिसको अपना मुखालिफ समझता है, तो वो बिल्कुल ही उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सही बात भी कह रहा है, तो भी वो उसकी बात नहीं सुनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे दो सिबलिंग्स हैं उनकी, या दो कजिन्स हैं उनकी आपस में नहीं बन रही है, और यूजुअली, लेकिन एक सिबलिंग जो है वो सही रास्ते की तरफ अपने दूसरे सिबलिंग को कजिन को लाना चाह रहा है, तो वो क्या जो दूसरा सिबलिंग है, जरूरी नहीं है कि वो उसकी बात सुने ही, चाहे वो सही भी कह रहा हो, लेकिन क्योंकि उनके अंदर एनमिटी इतनी ज्यादा हो गई है, या उसकी जो अप्रोच है वो सही नहीं है, तो ये सोचेगा कि ये मैं इसकी बात तो सुनूंगा ही नहीं, चाहे ये कितने ही मुझे सही बात बता रहा हो, अल्लाह ताला की ही बात क्यों ना बता रहा हो। इन लोगों का क्या होगा कि ये लोग अपना जो गुनाह है उसको करके ही रहेंगे, कि ये चीज इनको, इनका जो एरोगेंस है, इनकी जो फेक प्राइड है, जो इनकी फेक इज्जा है, या गलत तरीके की इज्जा है, इनको कहाँ तक लेके जाएगी, सिन तक लेके जाएगी, इस्म तक लेके जाएगी। फहस्बुहु जहन्नम व लबिसल मिहाद, hell will be their proper place and what an evil place to rest। तो उनकी जो जगह होगी वो क्या होगी, वो जहन्नम होगी, और कितना बुरा बुरा ठिकाना है, या मिहाद है। मिहाद किसको कहते हैं, क्रेडल को कहते हैं। जो क्रेडल, जैसे एक मदर जो होती है वो अपने बच्चे को क्रेडल में रखती है प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे ही जहन्नम जो है इनको चारों तरफ से सराउंड कर लेगी, मुतकब्बिरीन लोगों को, जो फेक प्राइड है जिनके अंदर, जो जिनकी ये फेक प्राइड उन्हें गुनाह की तरफ लेके जाती है, और अल्लाह ताला की याद दिलाने के बाद भी वो अल्लाह ताला को याद नहीं करते, अगर उन्हें कोई ऐसा कहे तो इनका ठिकाना क्या होगा, जहन्नम होगा, जहाँ पे ये आग से जो है वो सराउंडेड होंगे। इसी के साथ साथ और आयत भी हैं, जैसे कि हमें ये वाली आयत मोस्टली लोगों को पता भी होगी, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने ये बताया है कि जो लोग किब्र करते हैं उनका क्या अंजाम होता है, और ये कितना बड़ा गुनाह है अल्लाह ताला की साइट में। इन्नल लदीना कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबस समा, कि जो लोगों ने झुटलाया है अल्लाह ताला की आयत को, हमारी आयत को, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया है, डिनाई किया है, एरोगेंटली बिहेव किया है, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबस समा, कि उनके लिए जो आसमान के दरवाजे हैं, दैट मीन्स बेसिकली रहमतों के दरवाजे हैं, ब्लेसिंग्स के दरवाजे हैं, वो नहीं खुलेंगे। वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फिस सम्मिल खयाब, कि द गेट्स ऑफ हेवन विल नॉट बी ओपन फॉर देम नॉर विल दे एंटर पैराडाइज, कि ये कभी भी जो है वो पैराडाइज में एंटर नहीं कर सकते, अंटिल अ कैमल पासेस थ्रू द आई ऑफ अ नीडल, हाथा कि एक कैमल जो है, या जमल जो है, वो एक नीडल के थ्रू पास कर जाए। दैट मीन्स बिल्कुल ही इम्पॉसिबल ये चीज अल्लाह ताला ने बताई है, कि जिनके अंदर ये बीमारी होगी कि वो तकब्बुर करें, और अल्लाह ताला के साइंस आने के बाद भी, समझने के बाद भी उसको झुटलाएं, तो उनका क्या अंजाम होगा, कि वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, और ना ही उनके ऊपर कोई ब्लेसिंग्स होंगी। वो कज़ालिका नज्जिल मुजरिमीन, कि इसी तरह जो है अल्लाह ताला जो है वो अंजाम होगा उन लोगों का, या अजर देंगे उन लोगों को जो लोग मुजरिम हैं, जो लोग क्रिमिनल्स हैं। अब यही चीज एरोगेंस से रिलेटेड बहुत जगह में कुरान में भी आई है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में भी इस चीज का जिक्र है। इसकी ट्रांसलेशन ये है, इट इज नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्दुल्लाह इब्न मसूद दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑब्जर्व, none shall enter the fire of hell who has in his heart the weight of a mustard seed of iman, and none shall enter paradise who has in his heart the weight of a mustard seed of pride। तो अगर हमारे अंदर एक राई की दाने के बराबर भी, एक मस्टर्ड सीड के बराबर भी अगर हमारे अंदर प्राइड है, एरोगेंस है, तो हम जन्नत जो है वो में दाखिल नहीं हो सकते। तो हमें ये समझना जरूरी है कि एरोगेंस कितनी बड़ी बीमारी है, और ये हम सबके अंदर होती है, और हम सबको कोशिश करनी है कि इस चीज को कंट्रोल करें। इसके साथ साथ एक बात मैं एंड में ये भी क्लियर कर दूं कि एक होता है प्राउड होना किसी चीज पर अच्छे तरीके से,
اور ایک ہوتا ہے کسی چیز پہ پراؤڈ ہونا غلط طریقے سے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم مسلم ہیں تو ہم اس بات پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم مسلم ہیں، یا اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو. لیکن ہم یہ ساری چیزیں واپس ریلیٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں ملا ہے. ہم اس کو غلط طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے. لیکن ایک وہ پرائڈ ہوتی ہے کہ یہ پراؤڈ فیل کرنا فار ایگزامپل کہ میں نے 100 آؤٹ آف 100 اسکور کیے ہیں تو میں کتنی انٹیلیجنٹ ہوں، یا میں اسٹڈیز میں بہت اچھی ہوں فار ایگزامپل. تو اس میں آپ نے اپنے سیلف کو جو ہے اس کو سینٹر بنا لیا، یا آپ نے اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا کسی اور سے، تو یہ چیز غلط ہے. لیکن اس طریقے سے پراؤڈ فیل کرنا جہاں پہ آپ یہ چیز اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ جو نعمت ہے آپ کو، یا یہ جو بھی بلیسنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ دیر از اے ویری تھن لائن، کہ آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں، آپ اس لائن کو کراس نہ کر دیں کہ آپ بوسٹ فل ہو جائیں، یا ہم غلط طریقے سے پراؤڈ فیل کرنے لگیں یا اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگیں. اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک ہیلدی وے میں انسان پراؤڈ فیل کر سکتا ہے، لیکن فار دا رائٹ ریزنس اور صحیح طریقے سے. ایک تو وجہ بھی صحیح ہو اور طریقہ بھی صحیح ہو. تو انشاءاللہ I would like to end here. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاك الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.